اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ماہ سفر کا چاند نظر آ گیا ہے۔ اگر کوئی شخص بھی اس آیات کو 70 بار پڑھ لے گا تو وہ اور اس کی اولادیں بہت جلد ارب پتی بن جائیں گی۔ اگر کوئی فقیر بھی اس آیت کو 70 مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو غیبی طریقے سے امیروں کر دے گا۔ اس کی سچ گمان بھی نہیں ہوگا کہ کس طریقے سے اس کی رزق میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر وہ قرض میں مقروض ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے اس کا قرضہ اتار دیں گے۔ اس کی عزت میں، آبرو میں، شیطانی وسوسوں سے ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حفظ و ایمان میں لے لیں گے۔ محترم ناظرین، سفر کا مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے، پلیز آپ اس مہینے سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ بہت سے لوگ سفر کے مہینوں کو منحوس کہتے ہیں، یہ کوئی ایسا نہیں ہے اور حدیث پاک میں شامل ہے کہ کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ سفر میں دراصل جب اس کا نام رکھا جاتا تھا تو عرب میں لوگ اناج اکٹھا کرنے کے لیے اپنے گھروں سے چلے جاتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا گھر خالی ہو جاتا تھا۔ اس وجہ سے اس کا نام سفر رکھا گیا ہے۔ سفر کے معنی خالی، اور دوسری حدیث میں اس کا نام زرد یعنی کہ پیلا بھی آیا ہے، جس کی وجہ سے جب اس موسم اس کا نام رکھا گیا تھا تو موسم خزاں کا مہینہ تھا، جس دوران درختوں کے پتے پیلے پڑ گئے تھے، تو جس کی وجہ سے اس کا نام سفر رکھا گیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی مہینہ، انسان، کوئی بھی جانور، ان لوگ کا بولنا منحوس کہا جاتا ہے۔ کچھ بھی منحوس نہیں ہوتا۔ منحوس جو ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ ہمارے اعمالوں کی وجہ سے ہم پر نحوست آتی ہے، ہماری رزق میں برکت نہیں ملتی، ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنے دماغوں سے یہ سوچ دیں کہ کوئی بھی انسان منحوس ہوتا ہے، کوئی سفر منحوس ہوتا ہے، کچھ بھی منحوس نہیں ہوتا، صرف اور صرف ہمارے سوچنے کا نظریہ ہی ہوتا ہے۔ آج کے جدید دور میں بھی اگر ہم ایسا سوچیں گے تو پھر ہم سے بڑا جاہل اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو محترم ناظرین، پلیز میری آپ سے گزارش ہے، یہ جو میں آپ کو انتہائی قیمتی نایاب عمل بتانے جا رہی ہوں، آپ اس کو زندگی میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت، مرتبہ، ہر وہ چیز عطا کرے گا جس کی آپ چاہتے ہیں۔ کون شخص نہیں چاہتا کہ میری خاندان میں عزت ہو، میرے پاس دولت ہو، میری اولاد کے نصیب اچھے ہو، میری بیٹیوں کا بہت اچھے سے مستقبل ہو، میرے بیٹوں کو بہت اچھی نوکریاں ملے، ہمارا اپنا گھر ہو۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں عیش و عشرت سے زندگی گزاروں، اپنے اولاد کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ خوشحال زندگی گزاروں، سنواروں، ہر جگہ گھومنے پھرنے جاؤں نا۔ محترم ناظرین، آج کے جدید دور میں پیسے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تو پلیز آپ یہ عمل کریں، اور عمل بہت آسان ہے۔ آپ کے صرف اور صرف آپ کا آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگے گا، آپ کی زندگی سنور جائیں گی، آپ کی نسلیں سنور جائیں گی، ٹھیک ہے؟ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اول و آخر 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمدللہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 70 مرتبہ، جی ہاں 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی کے لفظ 70 ہے، تو اس کو 70 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے آیت الکرسی کو، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانا ہے۔ آسمان، آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ آسمان کی طرف اٹھے ہوئے ہونے چاہیے، اور آپ کا چہرہ بھی آسمان کی طرف ہونا چاہیے۔ جب آپ دعا کریں، جب یہ عمل کریں تو آپ کھلے آسمان کے نیچے ہوں۔ محترم ناظرین، آپ یہ وظیفہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام تر مشکلات حل کر دے گا۔ آپ دعائیں دیں گے، دعائیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ہمارے چینل بندہ خدا کو ضرور سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں، تاکہ آپ کے ایک شیئر، آپ کے کرنے سے کہ کسی اور کا بھلا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا اجر دے گا۔